مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے آیت کریمہ کے فضائل اور فوائد ذکر کروں گا۔ آیت کریمہ کو دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک دعا کا ذکر کرنے والے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچے تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہ چلے جائیں اور میں اس دعا کو جانے بغیر رہ نہ جاؤں، تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مارا۔ میری جوتیوں کی آہٹ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ ابو اسحاق۔ ابو اسحاق حضرت سعد بن ابی وقاص کی کنیت تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ایک دعا کا ذکر کرنے والے تھے، پھر ایک اعرابی آ گیا اور آپ کو مشغول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملہ میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ یعنی انسان کو جب کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہو تو انسان کو اس دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ فرمایا ہے، اور اس طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو انسان پر اگر کوئی مصیبت یا پریشانی ہو یا انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس دعا کو کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ انسان کو پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، خدا کا وہ اسم اعظم کون سا ہے کہ جب اس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے، اور جب اس کو پڑھ کر اس سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سوال پورا فرما دے؟ آپ نے جواب میں یہی دو آیتیں تلاوت فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور فرمایا، یہی خدا کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ دعا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اگر ہم اس دعا کے ترجمے میں غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا کتنی بابرکت ہے۔ سب سے پہلے تو انسان اس میں اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس طرح کا اقرار کرنے سے وہ اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، اور پھر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے خود کو قصوروار کہتا ہے اور ظالمین میں اپنا شمار کرتا ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس دعا کو باکثرت پڑھنے سے انسان کو مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے، اور اگر اس دعا کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور زندگی میں کسی بھی معاملہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہو تو اس دعا کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ تھے اس دعا کے فضائل اور خواص۔ امید ہے کہ اس موضوع پر بات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔